السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اولین و آخری میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل مرتبہ اور مقام رکھنے والی شخصیت ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء۔ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضور کی رفاقت کے لیے بھی اللہ نے بندوں کا انتخاب فرمایا، چن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
رفقا عطا فرمائے تھے۔ اللہ پاک نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جامعیت رکھی تھی، ہر پہلو سے آپ جامع الکمالات تھے، یہی رنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ آپ کا یہ رنگ اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ دو باتوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا وہ سب میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دیا۔ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں نچوڑ دیا۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں۔ ایک کا نام ہے باب الصدقہ، ایک کا نام ہے باب الصلاح، ایک کا نام ہے باب الریان، اسی طرح سے مختلف دروازے ہیں۔ ہم انسانوں کی زندگیوں میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمیں دینی اعتبار سے مختلف مزاج کے لوگ نظر آتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے مزاج میں صلاۃ کا، نماز کا غلبہ ہوتا ہے، وہ ہر وقت نفل نماز پڑھتے رہیں گے، نفل نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو دن میں سینکڑوں رکعات پڑھا کرتے تھے، تو ان کی طبیعت میں صلاۃ کا غلبہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت میں اللہ نے جہاد کا غلبہ رکھا، وہ ہر وقت جہاد پر ہی خرچ کرنا، جہاد کے لیے ہی نکلنا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے مزاج میں اللہ نے روزے کا رنگ رکھا ہے، آپ دیکھیں گے وہ کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے، یعنی پیر اور جمعرات تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے۔ اور بعض لوگوں کی طبیعت میں اللہ نے سخاوت کا رنگ رکھا ہے، وہ خرچ بہت کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن میں روزے کا وصف غالب ہوگا تو انہیں باب الریان سے اللہ جنت میں داخل کریں گے، اور کسی میں نماز کا رنگ غالب ہوگا تو انہیں اس دروازے سے جنت میں داخل کریں گے، اور کسی میں جہاد کا تو ان کو اس دروازے سے، اور کسی میں سخاوت کا تو ان کو اس دروازے سے۔ یعنی جس میں جو رنگ غالب ہوگا اس کو اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر
میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تم جنت میں داخل ہو رہے ہوگے تو جنت کا ہر دروازہ کہے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو۔ ہر دروازہ یہ خواہش کرے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے داخل ہوں۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ساری ہی صفات غالب تھی، سارے ہی رنگ۔ نماز کی کثرت ان میں سب سے زیادہ، روزے کی کثرت ان میں سب سے زیادہ، جہاد کی ان میں سب سے زیادہ، خرچ کرنے کا تو یہ عالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کچھ جمع نہیں ہونے دیا۔ تو صدیق اکبر بھی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا کہ گھر میں ٹکا بھی نہیں چھوڑا۔ جب حضور نے پوچھا کیا چھوڑا، اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں اور کچھ نہیں چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع الکمالات کا رنگ آپ کا کہ ساری ہی صفات وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پھر سچائی کو دیکھیں تو وہ بھی ایسی کہ ساری زندگی سچ بولا، سچ بولا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جس میں پریشانی کھڑی ہو گئی کہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جاننے والا آ گیا، کہنے لگا ابو بکر یہ کون ہے ساتھ؟ اب یہ موقع تھا، پھنس گئے کہ بھائی اگر یہ بتائیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو دشمن تو آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر صداقت والی صدیق اکبر والی صفت جو ہے وہ جاتی ہے۔ اللہ نے اس موقع پر بھی دستگیری فرمائی، مدد فرمائی۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہہ دیا ھذا رجل یہدینی الی السبیل، یہ تو وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اب وہ یہ سمجھا کہ شاید جہاں جا رہے ہیں یہ راستہ صدیق اکبر کو، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ تھی کہ انہی کے صدقے سے تو دنیا کا کیا راستہ ہے، جنت میں جا رہا ہوں۔ ھذا رجل یہدینی الی السبیل، یہی تو وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اللہ نے اس موقع پر بھی دستگیری فرمائی۔ شروع سے اللہ نے پیدا ہی انہیں حضور کے لیے کیا تھا۔ ابھی تو وہاں اس وقت تو اسلام کی دور دور تصور بھی نہیں تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھئی اسلام بھی ہوگا، دین بھی ہوگا۔ مٹے موٹے کچھ آثار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تھے، چند ایک، ورنہ تو یہاں عرب میں جہالت تھی۔ شراب معمولی بات تھی، زنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ ایسے حالات پڑھنے کو ملتے ہیں کتابوں میں کہ آج ہم آدمی سر پکڑ کے بیٹھتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، ان کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور بت پرستی یہ کہ حرم بتوں سے بھرا ہوا ہے، پتھروں کے خدا بنا کے رکھے ہوئے، تو اس موقع پر ان حالات میں اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ ساری زندگی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ساری زندگی کبھی زنا نہیں کیا،
جبکہ دنیا اس وقت شراب کی عادی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زبان پر شراب چکھ کے نہیں دیکھی کیا ہوتی، اور خرچ کرنے کا عالم اپنے ذاتی پیسوں سے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اپنے ذاتی پیسوں سے مکہ سے باہر گزرنے والے لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے ایک رہائش تیار کی، مسافر خانہ تیار کروایا کہ جس میں لوگ آ کر کے مرد یا عورتیں آرام سے رہیں، رات گزاریں، ان کے لیے کھانے پینے کا مفت انتظام کیا۔ یہ صفات ہیں جو اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی اللہ نے ان میں رکھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا، اور پھر تعلق بھی ایسا تعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا، فرمایا کہ سب ہچکچائے، مجھ سے دلیل مانگی، معجزہ مانگا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں جنہوں نے جب میں نے اسلام پیش کیا تو فوراً اس کو قبول کر لیا، کوئی دلیل نہیں، اور فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں جن کے مال نے سب سے زیادہ نفع مجھے پہنچایا، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائیں گے، کوئی عام سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ کا سلام آیا، اللہ کا سلام آیا۔ یہ تو وہ اعزاز ہے کہ جس کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھا دی یہ بات کہ صدیق اکبر کے مقابلے کا کوئی نہیں، سب ان کے بعد۔ مثلا ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ شروع فرمایا۔ جب سنگ بنیاد کا رکھنے کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اینٹ خود اپنے دستے مبارک سے رکھی، پہلی اینٹ خود اپنے دستے مبارک سے رکھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا اب آپ آؤ میری اینٹ کے ساتھ اپنی اینٹ رکھ دو۔ دوسرے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ آ جائیں، انہوں نے رکھی۔ چوتھے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ آ جائیں، عمر کی اینٹ کے ساتھ آپ اینٹ رکھ دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین اسی ترتیب سے ہوں گے، میرے بعد میرے جانشین اسی ترتیب سے ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پر حضور کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایسے ہی میں نے
حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برقدر بھی کسی کی نیکی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں. کس کی؟ عمر کی. عمر کی. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابو بکر کی. آپ نے فرمایا ان کی تو اس سے بھی زیادہ ہے، ان کی تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دو. رات وہ جو ہجرت کی رات تھی، ہجرت کی رات تھی، حضور کے ساتھ گزاری. اور یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی حضور کے ساتھ. اور دن وہ جب حضور کا وصال ہو گیا، ادھر مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے آخری ایام میں کر دیا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اسود انسی کھڑا ہو گیا، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے. کچھ قبائل نے کہا کہ بھئی زکوٰۃ تو صرف حضور کے زمانے میں تھی، اب حضور کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اس طرح سے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف لشکر بھیجا تھا اپنی حیات میں جس میں حضرت اسامہ تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری جب کندھوں پر آئی تو صحابہ کرام کی رائے یہ ٹھہری کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شام میں بھی لشکر بھیجوں گا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی لڑوں گا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی لڑوں گا، سب سے لڑوں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ عمر یکدم اتنے محاذ نہ کھولو، اتنے محاذ نہ کھولو. شام میں بھی لشکر بھیج رہے ہیں، مسیلمہ کذاب اسود انسی سے مقابلے کے لیے بھی نکل رہے ہیں لوگ، منکرین زکوٰۃ جو ہے ان سے بھی مقابلہ ہے، اتنے محاذ نہ کھولو. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا کرتا پکڑ کے کھینچا اور فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اب کہاں گئے تمہاری بہادری؟ اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے؟ فرمایا نہیں، میری بوٹیاں نوچ دی جائیں پرواہ نہیں ہے، لیکن جہاں حضور چھوڑ کے آئے ہیں وہیں سے آگے چلنا ہے، پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. ایسی بہادری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری اور اس دلیری سے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور اللہ نے اس کا روب یہ ڈالا کہ جتنے بھی قبائل تھے سب دب گئے. انہوں نے کہا ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے کہ سارے محاذوں پر بیک وقت نکل رہے ہیں، یہ تو بڑے مضبوط ہیں. اور علم میں بھی مضبوط تھے، حوصلہ بھی بڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. جب وصال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی صحابہ کرام ہوش اڑ گئے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، رو رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تلوار نکالنی، جس نے کہا حضور وصال کر کے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی، آئے، رو رہے تھے، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر باہر تشریف لائے لوگوں کے پاس. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں بھی پاس ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر ٹھہرو، اور منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ سنو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے
وہ یاد رکھے اللہ حی القیوم ہیں، زندہ ہیں، قائم ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سنیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر آپ وصال کر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو کیا آپ اپنی ایڑیوں پر اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر آپ اسلام سے پھر جاؤ گے فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں کرو۔ صحابہ کرام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں تلاوت کی تو ہمیں لگا کہ جیسے ابھی صدیق اکبر پر یہ آیتیں اتری ہیں۔ یہ آیتیں تو پہلے سے تھیں لیکن ذہن میں مستحضر نہیں تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تسلی دی لوگوں کو۔ اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو، تو مختلف آراء ہو گئی۔ بعض نے کہا مکے میں تدفین ہونی چاہیے، بعض نے کہا بیت المقدس میں تدفین ہونی چاہیے، انبیاء کا مسکن وہ ہے، بعض نے کہا مدینے میں تدفین ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے میں ہی ہوگی۔ پھر یہ کہ مدینے میں آیا احد میں ہو، جنت البقیع میں ہو، یا جہاں آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہاں ہو، یا آپ جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں ہو، کہاں ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں نبی کی قبر ہوتی ہے۔ پھر یہ طے ہوا، اس بات پہ اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے آیا آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا کپڑوں سمیت آپ کو غسل دے دیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ ابھی اس بات پہ اختلاف ہو رہا تھا کہ اللہ نے نیند طاری کر دی۔ جب نیند طاری ہو گئی اور سب کے دلوں میں آنکھ کھلی، سب کے دلوں میں اس بات کا شرح صدر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کپڑے نہ اتارے، کپڑوں سمیت غسل دے دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں آپ کو کفن دیا جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 کپڑوں میں۔ پھر اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو پھر اختلاف ہو گیا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، اب انہیں کہاں دفن کیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر کی خواہش تھی کہ حضور کے پہلو میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں مختلف اشارے دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ایک دفعہ آپ تشریف لا رہے تھے، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف عمر بن خطاب، آپ نے ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ صدیق اکبر انتقال کر گئے، اب انہیں کہاں دفن کیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کے گئے تھے، آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ آپ مجھے لے کر کفن پہنا کر حضور کے روضے کے پاس لے جانا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا خادم آ گیا، اگر آپ کی طرف سے دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر داخل کر دینا، ورنہ تو عام قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی گھر میں پریشان تھی کہ کیا ہوگا، فرماتی ہیں کہ اسی اثناء میں مجھے نیند آئی اور صحابہ کرام بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت لائے حضور کے روضے کے پاس رکھی، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ تو کہتے ہیں جب یہ حضور اندر سے روضے کے اندر سے یہ آواز آئی تو سارے صحابہ کرام نے سن لی، بات طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی یہ منشا ہے کہ صدیق اکبر کو
اس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پہلو میں جگہ ملی۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی میرے عزیزو۔ یہ نعمت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ صدیق اکبر نے پوری زندگی حضور کی اطاعت میں فنا کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان اکابر کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔